اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ موضوع میرا ہے احسان۔ جیسا کہ ہم عدل و احسان بولتے ہیں، احسان کیا چیز ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں زیادہ پیچیدگی میں نہیں جانا چاہتا، ہم بادی و نظر میں آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے جب عدل و انصاف کی بات کرتے ہیں، عدل و احسان کی بات کرتے ہیں، تو احسان سے کیا مراد ہوتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ میری بھی رہنمائی ضرور کرتے ہیں اس میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ بلا معاوضہ کسی کی خدمت کرنا۔ بلا معاوضہ آپ نے کسی کو سروسز دے دی، آپ نے پیسے دے دیے کسی کو، آپ اس کا مشکل وقت ٹال دیا، کچھ کر دیا اس طرح کا بلا معاوضہ، جس میں پیسے انوالو نہیں ہے، رقم لاگت یہ انوالو نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں احسان۔ کوئی مشکل بات نہیں، میں پھر اس میں کیوں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں احسان اور تھوڑی سی اور مثال دے دوں۔ مثلاً آپ نے کسی مزدور کو کام کے لیے رکھا، بلایا، کیا، اس سے اتنی مزدوری طے کی شام تک کہ میں تمہیں اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ اس کی مزدوری، آپ نے وہ مزدوری دے دی۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے عدل کیا، اس کے ساتھ انصاف کیا، جو طے کیا اتنے پیسے دے دیے۔ اب آپ کا دل چاہا میں اس کو اور اوپر دے دوں تھوڑے سے، اس نے بڑا دل لگا کے کم یا پیسے ہی آپ کے دل میں آئے، چلے مدد کر دوں، زیادہ اور زیادہ دے، جو آپ نے اور زیادہ دیے وہ احسان ہے، وہ آپ نے احسان کیا۔ وہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتا تھا، لیکن آپ نے کیا، دیا اس کو، وہ ہو گیا، وہ اس کو احسان کہتے ہیں۔ اب میرے بھائی، میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ یہ بات میں کر رہا ہوں حدیث جبریل کے حوالے سے۔ اب میں اپنے اصل اس بات کی طرف آ رہا ہوں کہ قرآن کیا کہتا ہے احسان کے بارے میں، اور یہ روایت کیا کہتی ہے۔ صرف خالصتاً اس روایت کے حوالے حدیث جبریل بولتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں، مشہور بات ہے، کوئی ایسے بات نہیں ہے جس کے کوئی ضرورت زیادہ نہیں ہے، سب پتہ ہے آپ لوگوں کو۔ کیا کہ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ سفید لباس پہنا ہوا تھا، نہائے دھوئے تھے بالکل، آپ سے آ کر بیٹھ کے گھٹنے کے ساتھ گھٹنا لگا کے بیٹھ گئے۔ تو آپ نے 3-4 سوال کیے، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جواب دیے۔ میں آپ کو، یہ میرا اپنا ہی لکھا ہوا ہے، میں وہ آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے سنا دوں۔ آپ نے ان کے جواب دیے۔ تقریباً بچپن سے یہ حدیث سنتے آیا ہوں، مفہوم اس کا۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام سفید لباس زیب تن کیے ہوئے انسانی شکل میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے لگا کر بیٹھ گئے اور چند سوالات کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سوالات کے جوابات دیے۔ ہر سوال کے جواب پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب کے صحیح ہونے کی تصدیق کی۔ آپ سوال پوچھتے تھے، جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جواب دیتے تھے، اور وہ ساتھ آگے کیسے کہتے کہ آپ نے درست کہا، آپ نے درست فرمایا، آپ نے درست کہا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ فرشتے وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں اللہ کہتا ہے۔ یہ سورہ نحل کی 50 نمبر آیت ہے، یہی مفہوم ہے اس کا۔ فرشتے وہی کچھ کرتے ہیں جس کا اللہ انہیں حکم دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جوابات کے درست ہونے کی تصدیق بالواسطہ اللہ کی طرف سے بھی ہو گئی۔ صرف فرشتے نے نہیں کہا درست، اللہ کی طرف سے بھی ہو گیا کہ ہاں آپ نے درست کہا۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جوابات، جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے ان جوابات کے درست ہونے کی تصدیق، اللہ کی طرف سے درست ہونے کی تصدیق ہو گئی ساری، اللہ کی طرف سے بھی درست ہوگی۔ پھر کیا ہوا؟ بلا کوئی شک و شبہ کی گنجائش بنتی ہے اس میں؟ کوئی مطلب سیدھی سی بات ہے۔
ہے, बात हो गई। अगर फिर भी कोई शक व शुबा की बात करे तो तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मेरे जैसा फजूल बात। बात असल में है क्या जो मैं करना चाहता हूँ, उस इसमें एहसान वाली बात कहना ये चाहता हूँ। इसमें बात की जाती है कि वो क्यों ऐसा किया उन्होंने। देखिए, एक आम रूटीन से हटकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए इंसानी शक्ल में। जब वो चले गए, जो हदीस है वो लंबी है, कि जब वो चले गए तो आपने साहबा से पूछा कि ये पता है तुम्हें कौन बंदा था। वो नहीं पहचाना, उन्होंने इलाके का नहीं लगता था। तो ये देख बताया कि इस तरह सफेद लिबास है, नहाए धोए साफ सुथरे हैं, आए और चले गए। तो आपने पूछा उनसे कि पता है क्या कौन था, कौन थे ये साहब। तो उन्होंने कहा जी नहीं, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानते। अक्सर साहबा कराम यही जवाब देते थे जब भी आप कोई सवाल करते थे साहबा कराम से। तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। तो खैर यकीनन हैरान हुए होंगे, उन्होंने जिब्राइल को भी देख लिया इंसानी शक्ल में। क्या इतनी अहम बात करके गए वो कि जब उनको इंसानी शक्ल में आना पड़ा। अगर वही बातें जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछी और आपने जवाब दिए, अगर वही ईमान क्या है, एहसान क्या है, क़यामत कब आएगी, एक आधा और सवाल, तो ये बातें अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही बता देते सहाबा कराम को, तो क्या वो यकीन ना करते जिस तरह बाकी कुरान पर यकीन किया। अगर कुरान में होती तो कुरान जिस तरह दूसरे कुरान पर यकीन किया सहाबा कराम ने, ईमान लाए, इन बातों पर भी उसी तरह ईमान ले आते कि जिब्रील आया मुझे ये बात बता कर गया। उसका इस तरह इंसानी शक्ल में आके ये बातें करना, इसका क्या मतलब, ये रूटीन हट के क्यों हुई। लेकिन कोई ना कोई हिकमत, कोई ना कोई लॉजिक तो होती है, होनी चाहिए, और खासकर अल्लाह के काम में। जिब्राइल अपनी मर्जी से तो सैर करने नहीं आ गया, उसको अल्लाह ने भेजा, खास को कहा। ये देखिए, ये बात भी बड़ी समझने वाली है। ये फरिश्ते कोई अपना इरादा और इख्तियार नहीं रखते, ये सिर्फ एक मखलूक इंसान है जो इरादा और इख्तियार रखती है, जो अकल रखती है। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, ये भी बड़े एक ईमान बनाने वाली, करने वाली बात है, ईमान की बात है। कोई और मखलूक अपना इरादा और इख्तियार नहीं रखती, फरिश्ते इरादा और इख्तियार नहीं रखते, लिहाजा जिब्राइल भी नहीं रखता। तो वो ऐसे तो नहीं आ गया, उसमें कोई ना कोई लॉजिक थी कि वो इस तरह वो जो उसका आना बनता। क्या आना बनता जी, कि वो जी एक तो वो जी अदब सिखाना था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि किस तरह बात करनी है। क्या सिखाया अदब, कि ये घुटने के साथ घुटना लगा कर बात करनी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उसने तो ऐसी बात की ना, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ घुटने के साथ घुटना लगा के बात की, यही हदीस कहती है। तो फिर ये अदब है। बाकी करते हैं ऐसे कि उन्होंने बाद में सहाबा कराम ने ऐसे बात आपसे, और फिर अदब सिखाने के लिए ये तरीका अडॉप्ट किया गया। वो नहीं ठीक था जब कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुजरे के बाहर से आवाजें ना दिया करो ऊंची ऊंची, कुरान कहता है ना, वो पुकारते थे। इससे मना कर दिया गया, रोक दिया गया कि अब दूसरी आयत, नबी की आवाज से अपनी आवाज को ऊंचा ना करो, ऐसा ना हो तुम्हारे सब माल जाय हो जाए और तुम्हें खबर भी ना हो। ये अदब नहीं सिखाया जा रहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो ये इस तरह करने का क्या जरूरत है, क्या क्या जरूरत है भाई, था ही नहीं कुछ। इसलिए ये पता नहीं क्यों कहानी बनाई गई, क्या इसका मकसद था। इसमें यही बात ही मैंने की हुई है। बहरहाल ना जाने अल्लाह की तरफ से सहाबा कराम रजी अल्लाह अन हमको तालीम देने का मामूल से हटकर ये मुनफरद तरीका क्यों इख्तियार किया गया तालीम देने की। क्या नई बात थी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अदब व मोहब्बत सिखाने के बारे में, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे नहीं बता सकते थे, या माज़अल्लाह सहाबा कराम ने इस तरीका के बगैर एतबार नहीं करना था। अगर ऐसा ना करते तो क्या साहबा ने एतबार नहीं करना था आप पर। देखें, मुझे इतनी बात का भी इल्म नहीं है कि जो अल्लाह जो चाहे करे, जो वो जो चाहता है करता है। बस अल्लाह के बारे में हमारे से गलत तसव्वुर ने हमारा बहुत ज्यादा नुकसान किया है, ये बात भी। और हम में बहुत सारे गलत तसव्वुरात सही बनकर पुख्ता हो गए, बल्कि इस गलत तसव्वुर ने दीन का रुख ही बदल दिया कि अल्लाह जो चाहे जिस वक्त जो चाहे कर सकता है, कर सकता है, करता नहीं है। भाई ये ईमान रखना है। ये गलत तस्वर बहुत सारी मन गर्द कहानियां जन्म देने में मावन मददगार बना है।
یہ تصور کہ اللہ جو چاہے جس وقت جو اس کا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، جو چاہے جس وقت جو چاہے کر سکتا ہے، کر دیتا ہے، کر سکتا ہے، کرتا نہیں ہے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں میرے بھائیوں، نہیں بظاہر ایسا ہی لگتا ہے مگر حقیقت میں ایسا نہیں۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے مگر ایسا کرتا نہیں ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی 70، فاتر کی 43، فتح کی 23، جس میں اپنا سنت تبدیل نہیں کرتا، دستور تبدیل نہیں کرتا، یہ باتیں ہیں ان بنی اسرائیل میں۔ خیر لوگ اس میں کہتے ہیں جی وہ جو پیچھے جو بیان ہوئی بس اسی بات کے بارے میں ہی یہ بات ہے، حالانکہ میں کہتا ہوں یہ ایک جرنل اصول بیان کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن ویسے بھی اگر نہ بھی میں یہ آیات کا حوالہ دیں، کیا اللہ کا کوئی اصول ضابطہ نہیں، کوئی قانون نہیں مانتے آپ؟ کیا وہ قانون والا نہیں، اصول والا نہیں ہے؟ اور یہ اصول اور قانون کا ہونا، اس نے یہ اپنے آپ پر خود پابندی لگائی ہے، کسی نے باہر سے اس پر یہ پابندی نہیں لگائی ہوئی، اس لیے اس کی ذات میں کوئی یہ عیب نہیں ہے کہ خود ہی پابند ہوا۔ اس نے کہا مومنوں کی مدد کرنا اپنے اوپر لازم کیا ہوا، واجب کیا ہوا، کس نے کیا جی؟ وہ کہتا ہے میں وعدہ خلافی نہیں کرتا، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ آل عمران کی 9 نمبر کس نے پابندی لگائی اس پر؟ پابندی لگائی نا، اس نے اپنے آپ پر خود پابندی لگا دی کہ میں وعدہ خلافی نہیں کروں گا، حالانکہ کر سکتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، بول سکتا ہے، لیکن اس نے کہا میں نہیں بولتا، بولتا نہیں ہے، مطلب یہ بات آپ نے ذہن میں رکھی۔ خیر بات اور طرف چلے گی، یہ بات ہو رہی ہے حدیث جبریل کی اور احسان کی۔ احسان میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ احسان ہے کیا، مگر تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے منسوخ جوابات میں سے سرے دست ایک جواب پر مطلب میں بات کر رہا ہوں، ایک سوال پر۔ کیا سوال یہ تھا احسان کیا ہے؟ یہ میرا عنوان تھا نا، میں نے کہا احسان کیا تھا۔ اب یہ کیا کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب جواب یہ تھا، میں منسوب کی بات کر رہا ہوں، میں نہیں کہتا کہ آپ کا یہ جواب تھا، میں کہتا ہوں کہ منسوب ہے آپ کی طرف سے یہ جواب۔ اب آپ دیکھیں گے آگے کہ آپ کی طرف جو منسوب ہے، روایت ہے، حدیث ہے، یہ جواب کیا ہے اور کس طرف لے کے جاتا ہے ہمیں، اور قرآن کا جو احسان ہے وہ ہمیں کس طرف لے کے جاتا ہے۔ قرآن کا احسان میں بتا چکا ہوں، وہی احسان جو جب میں نے عرض کیا کہ بلا معاوضہ عدل و احسان کا لفظ آیا ہے کٹھے، عدل و انصاف بھی آتا ہے، عدل و احسان بھی آتا ہے، میں وہ آگے حوالہ دوں گا، بتاتا ہوں آپ کو۔ جواب یہ تھا، جو غور سے سننے والی بات ہے، کہ مفہوم اللہ کی تم ایسے عبادت کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ پوچھا نا احسان کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا احسان کیا ہے؟ جو کام کی بات بہت زیادہ توجہ سے سننے والی بات وہ یہ ہے، دیکھ گویا اللہ کی تم ایسے عبادت کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگرچہ تم اسے دیکھ نہیں سکتے مگر اللہ تو تمہیں دیکھ رہا۔ یہ بات ہے، یہ جواب دیا آپ نے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ کو تو نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جواب مل گیا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو اللہ کو تو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں یہ بھی میں بتا دوں، مرنے کے بعد بھی ہم نہیں دیکھ سکیں گے۔ اللہ ایک لامحدود ذات ہے، ہم محدود ذات ہے، مرنے کے بعد بھی محدود ہی رہنا ہے، ہم نے کوئی لامحدود نہیں ہو جانا، اور اللہ اب بھی لامحدود ہے، جب ہم مر جائیں گے اس کے بعد بھی اللہ لامحدود ہی ہوگا، لہذا ہم مرنے کے بعد بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ خیر میں یہ بات پیچھے نہ چلی جائے، اللہ کی تم ایسے عبادت کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگرچہ تم اسے دیکھ نہیں سکتے مگر اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور آپ نے باندھنا ہے، یہ ہے جی روایت کا احسان، حدیث کا احسان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے منسوب احسان۔ اپنے طور پہ آپ یہاں سے غور کر سکتے تو قرآن کا احسان کیا ہے اور یہ روایت کا احسان کیا ہے۔ بھلا اس پر کو بات کرنے کی ضرورت بنتی ہے؟ ہم کسی نے کی ہے بات؟ نہیں، کیوں نہیں کرتا کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور یہ اللہ کو تو تم دیکھ نہیں سکتے، اور یہ کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ لو جی، قرآن میں احسان کا ذکر عدل کے ساتھ آیا ہے اور کئی جگہ پر آیا ہے۔ یہ عدل کے ہم وزن، ہم پلہ اور اہمیت و افادیت کے لحاظ سے عدل کے مساوی ہے۔ یہ اتنی اہم چیز ہے قرآن کے مطابق۔
عدل کی اہمیت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ عدل کے بغیر کوئی مسلم و غیر مسلم معاشرہ بھی امن اور بے خوفی کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا، سلامتی کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا۔ قرآن عدل کا حکم دیتا ہے، حتیٰ کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی، ہے نا، کہ تم کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم اس کے ساتھ انصاف نہ کرو، انصاف کی بات نہ کرو۔ یعنی کہ انصاف کی اس قدر اہمیت ہے، عدل کی اس قدر اہمیت ہے کہ آپ نے غیر مسلموں کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے۔ آپ ویسے بھی دیکھ لیں، ہمارے جو مغربی ممالک ہیں ان میں عدل و انصاف ہے، ان کی ترقی کا یہ ایک راز ہے کہ وہ عدل انصاف ہوتا ہے۔ عدل کے ساتھ احسان کے ذکر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عدل جیسی خصوصیت و افادیت لیے ہوئے ہے، یعنی دونوں عدل اور احسان معاشرے پر ایک جیسا دائرہ اثر رکھتے ہیں، عدل بھی اور احسان بھی۔ احسان اللہ کے ہاں نہ صرف انتہائی پسندیدہ صفت ہے احسان، بلکہ وہ احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ نحل کی 90 نمبر ایت ہے، احسان کا حکم دیتا ہے کہ اب جب حکم دیتا ہے تو کیا احسان سے مراد یہ ہے حدیث جبریل والا احسان کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اسے تم دیکھ نہیں سکتے لہذا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ اس کا حکم دیتا ہے؟ وہ تو دیکھ رہا ہے، حکم کیا ہو گیا اس میں؟ احسان کرنے کا حکم دیتا ہے بندے کو۔ احسان کا مطلب ہے کسی کو بلا معاوضہ کچھ دے دینا۔ آپ نے کسی مزدور کے ساتھ جو اجرت طے کی ہے وہ پوری دے دینا عدل ہے، اور اس پر کچھ زیادہ دینا احسان ہے۔ اسے جتانے سے بھی منع فرمایا گیا ہے، بلکہ ابرار کی یہ صفت بتائی گئی ہے کہ وہ کچھ دے کر شکریہ کی بھی تمنا نہیں رکھتے۔ یہ آگے صورت ہے، مجھے اس کا حوالہ بھائی صحیح طریقے سے نہیں یاد، ایسے بتا دوں آپ کو، نہیں ہے یہ کہ ابرار کی کہا کہ ان کی صفت یہ ہے وہ دوسروں کی جب مدد کرتے ہیں یہ تمنا بھی نہیں رکھتے کہ ان کا شکریہ ادا کیا جائے، یہ ہے احسان۔ آسان کے طور پر یہاں تو کہہ دیتے ہیں کسی کے ساتھ بلائی کریں تو وہ اگر شکریہ بیچارہ نہ دے کر سے یار تو اس نے تو میرا شکریہ بھی ادا نہیں کیا، وہ شکریہ کی بھی تمنا نہیں رکھتے، وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا فرض تھا۔ سیدھی سی بات، احسان معاشرے کے بے بس، بے کس، بے سہارا، یتیم، مسکین، پسے ہوئے غریب لوگوں کا کتنا بڑا سہارا ہے یہ احسان، اور معاشرے میں باہم محبت و مودت و اخوت پیدا کرنے کا ایک بڑا اور انتہائی مؤثر ذریعہ ہے۔ آپ کسی پر احسان کرتے ہیں، دیکھیں آپ وہ نہ تمنا کریں، آپ کی تمنا نہیں ہونی چاہیے، مگر وہ کتنا احسان مند رہتا ہے، کوئی نہیں بھی رہتا ضروری نہیں، لیکن آپ دیکھیں یہ معاشرے میں آپ کی اخوت و مساوات، یہ مطلب محبت یہ کتنی بڑھتی ہے، اسے آپ لوگوں کے ساتھ احسان کریں، کوئی بھی ان کی مشکل میں کام آ جائیں، آپ کچھ بھی کرتے ہیں، کوئی ٹیچر ہے وہ بچوں کو مفت پڑھاتا ہے یا کچھ اور بلائی کے کام کرتا ہے معاشرے میں، آپ ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوتی ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے احسان اس لیے میں کر رہا ہوں، وہ کرنے والے کو اس لیے اجر ملتا ہے، اللہ کا پسندیدہ، اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں، یعنی کہ اللہ بھی تمہاری آپس میں محبت ہی پیدا کرنا چاہتا ہے نا، تو یہ احسان یہ کام کرتا ہے۔ آگے احسان کل الافوا کی طرز پر معاشرے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی سی حیثیت رکھتا ہے۔ کل الافوا یہ 219 نمبر ہے میرا خیال، دوسرا بقرہ کی، کہ تم دے دو، یا سالون کا ماذا ينفقون، پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں جی آپ سے کہ ہم کتنا خرچ کریں۔ خرچ کرنے کی پہلے سے آیت میں بات آتی ہے کہ کن پر خرچ کریں، کہاں خرچ کریں، تو وہاں اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے کہ کس پر خرچ کریں، اور یہاں جواب سے پتہ چلتا ہے یا سالونہ کا ماذا ينفقون، کتنا خرچ کریں ہم، تو آگے اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کل الافوا، ضرورت سے زائد دے دو، جو آپ نے ضرورت سے زائد دیا یہ تو احسان ہی تو ہوا، ضرورت سے زائد آپ نے بلا معاوضہ کسی کو دے دیا، یہ اللہ کا حکم یہ ہے۔ اب دیکھیں کل الافوا کتنی بڑی چیز ہے کہ آپ کو کہا، اب اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اسلامی نظام ہو، خلافت ہو، تو ضرورتوں کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ ہمارے پاس پیسے آئیں تو ہم اپنی ضرورتیں بڑھا لیتے ہیں، بڑھتی جاتی ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، آپ کو بھی پتا جو جتنے پیسے آتے جائیں گے آپ کی ضرورتیں بڑھتی جائیں گی، آپ سے ضرورت سے زائد بچے گا ہی نہیں، بچنے ہی نہیں دیتے، بچے گا تو ہم بینک میں جمع کروا دیں گے اپنے برے وقت کے لیے
کہ کہیں برے وقت کے لیے بچا کے رکھنا یہ بھی ایک ضرورت ہے نظام سرمایہ داری میں. اب اس مطلب دور جو ہے اس میں وہ بچا کے رکھنا بھی آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ پر برا وقت آئے تو پھر کیا کرنا ہے. تو ہم اپنی ضروریات کو بڑھاتے چل جاتے ہیں. تو یہ کل الافواہ کی والی آیت میں کل الافواہ ضرورت سے زیادہ یہ احسان ہی یہ کام کرتا ہے. قرآن والے احسان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد بعثت کہ کمزوروں اور ناداروں کو کھڑا کرنا بھی نظر آتا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کی کہ انبیاء کرام آئے ہی غریبوں کو اٹھانے کے لیے ناداروں کو اٹھانے کے لیے ان کے مفادات کے تحفظ کرنے کے لیے انبیاء کرام جتنے بھی آئے ان کے لیے آئے. اور جو اس وقت گمراہ تھے ان کو وہ بات ناگوار گزری اور ان کے مفادات بزاد پڑتی تھی. اور اکثر یہ بھی قرآن کی آیت میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں غالباً 123 نام کی کہ عمرہ جو ہے ہم نے سب پہلے ان کو ہی مطلب جب بھی کسی بستی میں ڈر سنانے والا آیا تو انہوں نے مخالفت کی اس کی عمرہ اس لیے مخالفت کر دیتے. تو یہ احسان سے کیا ہوا کہ یہ جو انبیاء کرام کی یہ سٹرگل محنت کوشش وہ تمنا ہوتی ہے وہ بڑھتی ہے قرآن والے احسان سے جو یہ حدیث والا روایت والا اور حدیث جبریل والا احسان ہے اس سے نہیں. آپ فرق کو سمجھتے جائیں کہ ایک قرآن کا احسان ہے. قرآن کس طرح کی بات کرتا ہے. ایک روایت کا ہم نے احسان بنایا وہ کیا کہتا ہے. دیکھیں اب یہ جو روایت کا احسان ہے حدیث جبریل والا جو احسان ہے وہاں یہ منع تو نہیں کر دیا گیا. قرآن والے احسان سے بھی یہ احسان آپ نہ کریں. لیکن دیکھیں آپ دو آپشن آپ کے سامنے آ گئے. ایک وہ احسان ہے جو قرآن کہتا ہے بلا معاوضہ آپ نے کچھ دینا ہے پیسے نہیں لینے. دیکھیے کتنی بڑی بات اس میں نکلتی ہے. اور یہ حدیث جبریل والے احسان سے کیا نکلتا ہے آپ بتائیں. صرف آپ کا تصور یہ ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے سب کو دیکھ رہا ہے اور ہر بندے کا ایمان ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو پھر ہم وہ بھی ہمارا کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں گے جب مرنے کے بعد جب وقت آئے گا. اب آپ ذرا خود اندازہ لگا لیں کہ کہاں حدیث جبریل والا احسان اور کہاں قرآن کا بیان کردہ اصل احسان. کہاں حدیث جبریل والے احسان کو معاشرے میں لاگو کرنے کے لیے عمل و صحیح اور کوشش کا طریقہ کار یعنی کہ اگر آپ نے حدیث جبریل والا جو احسان ہے وہ معاشرے میں اگر پھیلانا ہے لوگ زیادہ سے زیادہ یہ تصور پختہ کرنا ہے اس کے لیے آپ کو کتنی کوشش کی اور کس طرح کی کوشش کی ضرورت ہے. اللہ دیکھ رہا ہے یہ تصور آپ نے لوگوں کا پکانا ہے جی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور اس کوشش کے نتائج کے افراد اور معاشرہ پر اثرات اس کے کیا اثرات اس کوشش کے کیا اثرات نکلیں گے. اور کہاں قرآن کے احسان کو معاشرے میں لاگو کرنے کے لیے عمل و صحیح اور کوشش کا طریقہ کار. اس احسان کی طرف آپ نے لوگوں کو اگر لانا ہے خدمت خلق کے لیے خدمت خلق ہے نا کہ بلا معاوضہ لوگوں پر احسان اس کی ترغیب دینی ہے اس کو آپ نے پروموٹ کرنا ہے. اور لوگوں کو اس کی ترغیب دینے کے لیے آپ کو ظاہر ہے حوالے قرآن کی چیزیں بتانا ہوگی کہ لوگوں کی کس کو نہیں پتا کہ خدمت خلق جو ہے یہ کتنی بڑی چیز ہے. رفاہی کام فلاحی کام جو کرتے ہیں لوگ وہ سمجھتے ہیں سبھی لوگ جانتے ہیں سب لوگ ان کی قدر کرتے ہیں. ایسے لوگ دنیا میں زندہ ہیں اور یہ صرف مسلمان ہی نہیں کرتے غیر مسلم بھی یہ کام بہت کرتے آئے ہیں کیے ہیں انہوں نے. عملوں سے ہی کوشش کا طریقہ کار وہ اس کوشش کے نتائج اور اس کے افراد و معاشرے پر اثرات دونوں چیزوں کے آپ دیکھ لیں. حدیث جبریل والے روایت والے احسان کے اثرات اور نتائج اور یہ قرآن کا احسان ہے اس کے اثرات اور نتائج اور فوائد آپ دیکھ لیں. قرآن والے احسان کے لیے اپنے آپ کو اپنے ہم معاشرہ بھائی کو کچھ دینا پڑتا ہے. اپنے بھائی کو کوئی ساتھی کو جس کی آپ مدد کا کچھ دینا پڑتا ہے اور آپ کچھ دے کر ہی ثواب کے حقدار بن سکتے ہیں. ثواب کے بھی ہمیں بہت ہے نا ثواب ملے تو کچھ دے کر ہی ثواب ملے گا آپ کو. جبکہ حدیث جبریل والے احسان کے لیے آپ نے کچھ نہیں دینا بس تصور سے ہی ثواب ملتا جائے گا. اللہ دیکھ رہا ہے مجھے یہ تصور رکھیں ظاہر ہے ثواب تو پھر کہتے ہیں نا ملے گا. یعنی بیٹھے بٹھائے جنت. میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں جنت لینی ہے نا تو ایک روایات کی جنت ہے ایک قرآن کی جنت ہے. قرآن کس طرح تمہیں جنت دیتا ہے اور روایات کیسے جنت دیتی ہیں تفصیل سے بتا چکا ہوں. قرآن کس طرح سودا کرنا ہے آپ نے جان اور مال کا اللہ کو دینی ہے
सूरह तौबा की 111 नंबर आयत पढ़ लें, खोल लें कुरान को। हाँ जी, कि वो लोगों ने जन्नत के बदले अल्लाह से सौदा कर लिया कि मैं बंदे अल्लाह को जान और माल देंगे, अल्लाह उनको उसके इवज में क्या देगा? जन्नत देगा। और उस आयत के आखिर में है कि खुशी मनाओ अपने इस सौदे की जो तुमने अल्लाह से किया, यानी कि ये इतना आला सौदा तुमने किया। ये सौदे पर अल्लाह का फरमाता है कि तुम खुशी मनाओ कि तुमने अल्लाह से बहुत ही अच्छा सौदा कर लिया। आप दुनिया के सौदे की देखें, कोई सौदा करें थोड़ा सा बड़ा जिसमें हमें बहुत सारा प्रॉफिट मिलता है, हम कहते बड़ा अच्छा सौदा कर लिया। ये अल्लाह फरमा रहा है जो तुमने अल्लाह से सौदा किया, अल्लाह फरमा रहा है कि तुमने बहुत अच्छा खुशी मनाओ इस पर कि तुमने इतना अच्छा सौदा कर लिया। यह है एहसान कुरान का। बस तसव्वुर से ही सवाल मिलता है, यानी बैठे बैठाए जन्नत, रवायात की जन्नत ऐसी मिलती है, बैठे बैठाए चंद कलमे कहने से और इस तरह के तसव्वुर कुछ बांध लेने से। अब आप खुद सोचें कि लोग किस एहसान को इख्तियार करेंगे। मैं आप पर छोड़ता हूँ, मजाज बंदों का भी मुख्तलिफ है, लेकिन इस एक चीज बड़ी कि बंदा सहल पसंद है, आसानी की तरफ जाता है। एक है कुरान का एहसान, आपने पैसे देने हैं, सर्विसेज देनी है, कुछ देना है, भलाई करनी है अपने भाई के साथ, वो है वो करेगा बंदा। और एक ये एहसान भी सामने रख दिया, एहसान की दर्जा है, अल्लाह का हुक्म है सूरह नहल के 90 नंबर में कि एहसान करो। तो बंदा कौन सा है, क्या एहसान करे? फिर वो ये नहीं करेगा, बुक्कल मार कर बैठ जाएगा और तसव्वुर करेगा अल्लाह मुझे देख रहा है। करते हैं ना लोग ऐसे, कुछ देर बैठा रहेगा, ये तसव्वुर है अल्लाह मुझे देख रहा है, वो हुक्म पूरा हो गया, वो समझेगा कि ये हुक्म है, वो इस तरफ जाएगा। माशरे पर क्या असरात उसके, एक बंदे के माशरे पर क्या असरात पड़े। हदीस जबरील वाले एहसान को लोगों में पैदा करने के लिए सिर्फ बाज़ और नसीहत की जरूरत है और किसी किस्म की मुखालफत का डर नहीं। कोई मुखालफत नहीं आपकी होगी इससे, आप कहते रहे, लोगों को बताते रहे, हाँ भी अल्लाह देख रहा है, ये तस्वीर बांध अल्लाह देख रहा है, कोई मुखालफत नहीं आपकी करेगा, कोई कुछ नहीं होगा। जबकि कुरान वाले एहसान के लिए बाज़ और नसीहत और कोई निज़ाम बनाने के जवाब में हकूक गज़ब, तुम्हारे मालों में सवाल करने वालों, सवाल ना करने वाले, महरूमों का हक करने वालों और मफाद परस्तों की तरफ से सख्त मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। उसमें अगर आप लोगों को कहेंगे भी आपको अल्लाह ने इतना माल दिया है, करोन को यही कहा था ना अल्लाह ताला ने, नेक बंदों ने, किस्सा जो है सूरह कसस में करोन को कि तू अपने हिस्से की जो जरूरत का वो रख, बाकी तू दूसरों लोगों को दे दे। तो उसने कहा मैं क्यों दूं, ये तो मैं अपने इल्म की वजह से है, मेरे पास इल्म है इसलिए मैंने इतना कमाया। हम भी यही कहते हैं ना, मेरे भाई मैं डॉक्टर हूँ तो मैं इल्म की वजह से हूँ ना डॉक्टर, तो मेरे पास बहुत सारे पैसा आ गया। मैं अगर इंजीनियर हूँ, इल्म है ना मेरे पास, मैंने वो डिग्री की। इस तरह और बहुत सारी डिग्रियां हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो जितनी भी डिग्रियां हासिल करते हैं, बड़ी बड़ी पोस्टें हासिल करते हैं, तो वो यही कहते हैं ना जी मेरा इल्म है, इसकी वजह से मैं इतने कमा रहा हूँ। तो करून ने भी यही जवाब दिया था। तो उसको, ऐसे बंदों को आप कहें कि आप दूसरों को दे दें, तो फिर झगड़े की बात हो गई ना, मुखालफत तो हो गई ना कि आप क्या बात करते हैं, ये तो मेरे इल्म की वजह से मुझे मिला। और अपनी इज्जत दो और जान जोखों में डालना पड़ेगी आपको। ये कुरान वाले एहसान को लागू करवाने के लिए आपको मुख्तलिफ उस एहसान को लागू कराने से ये एहसान लागू कराना है, तो आपकी तगो दो मेहनत सही मुख्तलिफ होगी और इसमें मुखालफत होगी आपकी। एक ही काम एहसान के लिए दो ऑप्शन हो तो यकीनन लोग आसान ऑप्शन को अपनाएंगे। दो ऑप्शन हो गए ना, एक कुरान का एहसान वो बता दिया, और दूसरा ये रवायत वाला एहसान, हदीस जबरील वाला एहसान, जिसका हुक्म एहसान करने का हुक्म है। सूरह नहल की 90 नंबर मैंने एक हवाला लिखा हुआ है। मुश्किल ऑप्शन बताने वाले की बात ही नहीं सुनी जाएगी, बल्कि मुमकिन है कि ये कहते हुए कि अल्लाह तो दीन में आसानी चाहता है। आप देखिए, अल्लाह तो दीन में आसानी चाहता है ना, यही है ना, दीन में कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल ऑप्शन बताने वाले की ठकाई ही हो जाए। भाई तू कौन, क्या मुश्किल काम बता रहे हो, ये भी तो आसान है ना, नबी ने फरमाया है, और नबी का फरमान भी जबरील, ये है ये हदीस जबरील। हम कहते हैं ना आपके फरमान जो हैं वो जबरील लेकर आते हैं, ये तो फरमान ही जबरील खुद लेकर आया हुआ है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है छोड़ी हुई कि हदीस खुद हदीस जबरील है, जबरील खुद आया हुआ है। उसने सवाल किया, आपने जवाब दिया, उसने कहा आपने ठीक जवाब दिया,
آپ نے جو ٹھیک جواب دیا تو اس کا مطلب اللہ نے بھی اس کو ٹھیک سمجھا، تو جبریل نے کہا، اور جبریل اللہ کے حکم کے بغیر کچھ کرتا نہیں ہے، تو پھر ہوگا نا کہ جو مشکل بتا رہا ہے بندہ اس کی ذرا ٹھکائی کر دی جائے کہ یہ کس طرف لے کے چل پڑا ہے۔ یہ ہوتا ہے میرے بھائی، جو حق کی بات کرتا ہے تو اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ حدیث جبریل والے احسان کو ماپنے اور پرکھنے کا کوئی معیار اور کوئی کسوٹی نہیں، بس کرتے جاؤ۔ تصور ہے نا، حدیث جبریل والا جو احسان ہے یہ ہوا نہیں ہوا کوئی پتہ نہیں آپ نے تصور کرنا اللہ دیکھ رہا ہے، بس اس سے کیا ہوگا؟ اگر بہت پختہ تصور ہو جائے پھر جا کر بندہ ہر معاملے میں دیکھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں برائی نہ کروں، برائیاں تو ہو رہی ہیں، ہر بندے کا تصور بھی یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ برائیاں بھی کر رہا ہے، معاشرے میں دیکھیں برائیاں غالب ہے نا، تو تصور بھی یہ غالب ہے۔ پوچھیں آپ لوگوں سے، کہیں گے ہاں اللہ دیکھا، کون انکار کرتا ہے؟ کسی مسلمان سے پوچھیں، کسی سے پوچھ لیں، غیر مسلم سے پوچھیں، وہ بھی کہے گا کہ ہاں اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن برائیاں دیکھیں معاشرے پر کیا غالب ہے اس وقت؟ جبکہ قرآن والا احسان اگر معاشرے میں ہو رہا ہوگا تو وہ عدل کی طرح ہوتا ہوا معاشرے میں نظر آئے گا، غریبوں کی خوشحالی کی صورت میں۔ یہ فرق ہے، جو یہ قرآن والا احسان اگر ہو رہا ہوگا معاشرے میں تو تمہیں نظر آئے گا، تم نے جس کے ساتھ کیا ہوگا وہ برائی نظر آئے گی، پتہ چلے گی اس کی حالت بدل گئی ہے۔ یہ ہے جی میرے بھائی، یہ میں بات آپ سے کرنا چاہتا کہ ہو رہا اور عدل کی طرح دیکھیں، جہاں جن ملکوں میں عدل اور انصاف ہو رہا ہے ان کی حالت نظر آتی ہے آپ کو یا نہیں آتی؟ وہاں خوشحالی ہے۔ یہ مفروضہ یہ ہے نا یہ بات کہ جن ملکوں میں علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول بھی کہا کہ ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، ہاں جی کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا مطلب کہ جہاں انصاف نہیں ہو رہا، اور جن ملکوں میں انصاف ہو رہا ہے ان ملکوں کی حالت دیکھ، جہاں ترقی ہے ان کا دیکھ لیں مین چیز کیا ہے، وہاں عدل ہو رہا ہے، انصاف ہو رہا ہے۔ اسی طرح یہ اگر احسان بڑھے گا تو ہر بندہ جب بھلائی کی طرف جائے گا اور بھلائی کا سوچے گا کہ میں نے دوسرے کے لیے خدمت کرنی ہے۔ اسلام دراصل میرے بھائیوں ہے ہی اس چیز کا نام، آپ نے اپنے لیے نہیں کمانا، دوسرے کے لیے کمانا ہے۔ جب آپ نے دوسرے کے لیے کمانا تو کوئی دوسرا آپ کے لیے بھی کرے گا نا۔ آپ اس نظام کے تحت جب ہو جائے گا تو اس نظام کا ہر بندہ جب جزو ہوگا تو سب کو فائدہ پہنچے گا۔ یہ بات خیر بہت لمبی ہے، بہت مشکل ہے ہمارے لیے، ہم اس طرف کیا کر سکتے ہیں کہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے لیے نہیں کمانا، آپ نے دوسروں کے لیے کمانا ہے۔ حدیث جبریل والا احسان بھی عمل ہے اور قرآن والا احسان بھی عمل ہے، دونوں نیک عمل ہیں اور عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی نیک مال سے جنت بھی امال سے ملتی ہے، امال سے ملتی ہے۔ اعراف کی 43 نمبر یہ آیت ہے کہ جنت ایسے نہیں مل جائے گی، امال سے ملے گی۔ تو آپ کہیں گے بھئی یہ بھی میں عمل ہی کر رہا ہوں، یہ تصور باندھے ہوئے ہوں میں کہ اللہ دیکھ رہا ہے مجھے، کیا یہ سمجھنا مشکل ہوگا کہ انسان ان میں سے کس نیک عمل کی طرف جائے گا؟ دونوں نیک عمل ہو گیا نا، ایک قرآن نے بیان کر دیا، دوسرا حدیث نے بیان کر دیا، حدیث جبریل نے بیان کر دیا۔ کوئی مشکل ہے آپ کو کہ بندہ کس طرف جائے گا؟ ظاہر ہے رواجات والی طرف جائے گا۔ اور میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں پہلے ایک بھائی کی کہ 2 آپشن ہیں جی، اب تو مجھے ہر جگہ میں 2 آپشن ہو گئے نا، ایک روایات کی کتابیں ہیں ساتھ ہمارے سامنے، ایک قرآن ہے۔ ہم کہتے ہیں جی قرآن کی تشریح ہوتی ہے، یہ اب یہاں بتائیں اس حدیث میں قرآن کی کس آیت کی کیا تشریح ہو رہی ہے؟ آپ میرے بھائیوں مجھے بتائیں، سب سے کبھی دلیل حدیثوں کے بارے میں یہ دی جاتی ہے نا کہ یہ قرآن کی تشریح کرتی ہیں، ان کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آتا، تو یہ تشریح احسان کی یہ تشریح کر رہی ہے حدیث، یہ احسان ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ یہ احسان کرتے ہیں، لوگوں کا تو تعلق ہی نہیں بنتا۔ جو حدیث جبریل والا احسان ہے اس میں تو لوگوں کا تعلق ہی نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ واسطہ ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا تمہارا تعلق ہے بندے کا، یہ مذہب کہتا ہے۔ اس لیے لوگ برگشتہ ہوتے ہیں دین سے، لوگ کہتے ہیں کہ دین ہر بندے کا پرائیویٹ معاملہ ہے۔ بات بہت زیادہ ٹائم ہو گیا۔ حدیث جبریل والا احسان مذہب کا بیانیہ ہے، جبکہ قرآن والا احسان دین کا بیانیہ ہے۔ جہاں مذہب اور دین کے درمیان فرق واضح نظر آتا ہے، سمجھ لیں آپ مذہب کیا ہے، دین کیا ہے۔ جو روایات بیان کر رہی ہے احسان وہ مذہب ہے، اور جو دین قرآن بیان کر رہا ہے یہ دین ہے۔
یہ فرق نامعلوم ہونے کی وجہ سے اکثر لوگ مذہب اور دین کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں۔ روایات مذہب کا بیانیہ بیان کرتی ہے جبکہ قرآن دین کا بیانیہ بیان کرتا ہے۔ یہ بات حدیث جبریل سے بھی اور دوسری روایات سے بھی ظاہر ہوتی ہے، جیسا کہ روایات سے ہے ٹخنوں کے اوپر شلوار رکھنے، چند دفعہ درود شریف پڑھنے، تبلیغ کے لیے 3 دن کا چلہ لگانے، محفل میلاد منعقد کرنے، مجلس عزا میں گریہ زاری کرنے سے اتنا ثواب مل جاتا ہے جو جنت کے حصول کے لیے کافی ہے۔ ہم اس طرح جنت کماتے ہیں۔ اگر یہ ثواب کم لگے تو انہی اعمال کے کرنے اور کروانے میں زیادتی اور ذرا شدت پیدا کر لیں، بس یہ ہے روایات کا دین یعنی مذہب۔ یعنی روایات کی یہ جو چیزیں میں نے گنوائی، اگر کوئی کہے گا کہ اور زیادہ کریں، ہم کا اور زیادہ شروع کر دیں گے، زیادہ نمازیں، زیادہ درود شریف، زیادہ تبلیغ، 3 دن کی بجائے 1.25 مہینے کے اور کئی سال کے چلے، اور اسی طرح مجلس عزا اہل تشیع جو مناتے ہیں اور بریلوی جو منعقد کرتے ہیں محفل میلاد، ان کو ہم زیادہ کرنا شروع کر دیں گے۔ کہ ٹائم زیادہ ہو گیا، اس لیے میں اپنی بات کو کافی ہو بھی گئی ہے میرے بھائیوں۔ بس یہی میں احسان کے بارے میں بتانا چاہتا تھا کہ قرآن کا احسان کیا کہتا ہے اور حدیث کا احسان کیا کہتا ہے، اور ہم کس طرف جائیں گے، کہ کس احسان کو لیں گے۔ یہ ہے میرے بھائیوں فرق ان روایات اور حدیثوں کی کتابوں سے، جو کچھ ہمیں ملتا ہے اور جو کچھ بن رہا ہے معاشرے کا۔ بس بات کافی ہوگی، بڑی مہربانی آپ نے میری بات سنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔